صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزات ہیں۔ بڑے معجزات میں قرآن کریم، شکل قمر، واقعہ معراج ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات قرآن کریم میں ذکر ہیں، ان سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر ضرور فرمایا۔ وہ اس لیے اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ایسے معجزات سن کر کوئی ان سے انکار نہ کر بیٹھے۔ اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ جب ان معجزات کا موجد میں ہوں تو پھر یہ یقیناً ممکن ہے۔ بطور مثال واقعہ معراج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ذات لے کر گئی۔ اللہ نے اپنا ذکر کیوں کیا کہ کوئی ان معجزات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے واپس آ جانا کیسے ممکن ہوا؟ اللہ نے کہا لے جانے والا میں ہوں تو پھر کیوں ممکن نہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے اللہ کے اپنے ذکر کی کہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا الہ کہنا نہ شروع کر دے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کی عوام نے سنے کہ وہ پرندے کو مٹی کا بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے، اس میں بینائی آ جاتی تھی۔ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، یہ عوام کو بتلا دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ لیکن لوگوں نے ان کو عیسیٰ ابن اللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہاں تک الیعاذ باللہ من ذالک کہہ دیا۔ اور عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو یہودیوں نے ان کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، الہ بنا دیا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزات بھی ہیں ان سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کر کے یہ پیغام دیا کہ نہ ان معجزات کے تم منکر بنو اور نہ ان معجزات والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم الہ کہہ بیٹھو۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے معجزات پر صحیح معنی میں ایمان لانے کی اور ایقان و یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔